اور میں یہاں پر مسلمانوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اے مسلمانوں، ایک بات یاد رکھو کہ آپ ایک اسلامی اسٹیٹ میں رہتے ہیں. اسلامی اسٹیٹ میں یہ کوئی نان مسلم اسٹیٹ نہیں ہے. جب یہ اسلامی اسٹیٹ ہے تو خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی جسارت کی جاتی ہے، کوئی ظلم کیا جاتا ہے حرمت رسول کے حوالے سے، حرمت قرآن کے حوالے سے، حرمت مذہب کے حوالے سے، تو ریاست موجود ہے جو کہ مسلمان ہے. ہمیں ریاست کے ذریعے ظالم کی سرکوبی کرنی ہے. میں اس چرچ میں کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود فیصلہ کرنے نکل پڑیں گے تو شاید کسی مقام پر ہم غلطی کر جائیں گے اور ہم ظالم بن جائیں گے مظلوم کی بجائے، یا ظالم کے خلاف لڑنے کی بجائے خود ظلم کرنے لگیں گے. یا مسیحی برادری بھی اس پر تکلیف کا شکار ہے، کیونکہ ان کو بھی ایک تو قرآن کریم کے تقدس کے حوالے سے ان کی دل آزاری ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرے جانب یہ مسیحی برادری کو اس واقعے کے بعد دھمکی دی گئی کہ جڑا والا کی طرح آپ کے گھروں کو بھی جلا دیا جائے گا، پوری آبادی جلا دی جائے گی. تو ان کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑی. آپ امیجن کریں مجھے اور آپ کو کسی خطرے کی صورت میں، جان کے خطرے کی صورت میں اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑے، ہم پر کیا بیتے گی، اور چھوٹے معصوم بچوں کو لے جانا پڑے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بھائی کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ ایکچولی آپ کو پتہ ہے 25 اگست کو بڑا ڈر والا ماحول تھا، تو صبح 5 بجے نامعلوم افراد نے ہمارے گھر کے حلہ بولا. آپ کے گھر پہ؟ ہاں جی، گھر کے باہر. تو ان کے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے. تو پسٹل بھی. وہ کون لوگ تھے؟ ہم انہیں جانتے نہیں ہیں، مگر پھر ہم گھر میں تھے اس لیے کہ ہم آلریڈی جاگ رہے تھے. تو ہم چھت سے ہم نے اینٹیں پھینکی نا ان کے اوپر، 2 پتھر پھینکے. تو اس دوران محلے والے بھی جاگ گئے، اس صورت میں سارے وہ بھاگ گئے. تو میں نے اسی ٹائم پھر تھانہ نصیر آباد میں کمپلین کی کہ ایسا سا واقعہ یہاں پہ ہوا ہے. تو وہاں کے پھر ASI صاحب آئے یہاں پہ، انہوں نے محلے سے تفتیش کی. تو پھر وہ دوبارہ تھانے میں چلے گئے. تو کہہ رہے اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں. آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ یہ آلریڈی پولیس کی بات بتا کے آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں. یہ آلریڈی ورکنگ ہو چکی ہے. یہ آپ تھانے سے پوچھ سکتے ہیں. یہ واقعہ یا قرآن کریم کے حوالے سے جو بے حرمتی کا معاملہ آپ کے مطابق ہوا، یہ اس کے بعد کا واقعہ جو آپ کے پاس ہوا؟ 25 اگست کا واقعہ، کل صبح 9 بجے. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے چرچ میں آنے کی اجازت دی، اور یہاں پر آپ نے ریکارڈنگ میں ہمارے لیے معاونت کا کام کیا، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی مقدس مقام ہے، یہ ہمارے لیے بھی مقدس مقام ہے. کیا ہوا ہے؟ ایکچولی جیسے کہ ابھی تقریباً تمام لوگوں نے آپ کو بتایا اس معاملے کے بارے میں کہ جو اس علاقے کے میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہوں. تو اس علاقے کے اندر ایک فیملی سے یہ ایک ایسا شدت ناک ایک واقعہ اٹھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسے ہم ریلیجیس رنگ دے. آپ کا دل ڈرتا ہے جب قرآن کریم کے حوالے سے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے بحیثیت مسیح بھائی؟ دیکھیں میرا ایمان ہے کہ جو کتابیں آسمان سے اتری ہیں وہ پاک ہیں، اور ان کی رسپیکٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ ان کے اندر سب سے پہلے خدا کا نام ہے. اللہ، خدا کا خود کلام ہے. اور جو خدا کے کلام کی قدر نہیں کرتا وہ انسانیت کی قدر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس چیز کو کہ خدا محبت ہے. یہ جہالت جو ہے یہ جس شخص نے کی ہے، کیا وہ واقعی مسلمان ہوا تھا یا اس نے ایک ڈھونگ رچایا تھا؟ جو کہ ابھی ہمیں اس واقعے کی وجہ سے جو ہمیں معلومات ہے، اور جب یہ واقعہ ہوا ہے جس فیملی سے، اور جب وہ ہمیں ملے ہیں، تو یہ صرف ہمیں اس میں ایک تنازع. اب یہ فرار ہے؟ ابھی یہاں پر نہیں ہے، بندہ یہاں سے فرار ہے، پوری فیملی فرار ہے. اور یہ صرف بتایا گیا تھا کہ اس کی بیسک جو ہے اس کے پیچھے جائیداد کا معاملہ ہے. تو اس کو ایک ایسا رنگ دے کر، ایک ایسی ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک خوف سا پیدا کر کے اس فیملی کو ہٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ وہ مجھے میرا حصہ دے دے ایسے. ہاں جی. اور دیکھیں اس شدت کے بعد پھر یہ معاملہ ہم نے تقریباً میٹنگز کی، اور میٹنگز کر کے ہم متعلقہ جو ہمارا تھانہ ہے اس میں ہم نے رپورٹ کی، اسے بتایا اس معاملے کے بارے میں کہ یہ اس طرح کا جو ہمارے علاقے کے اندر یہ بات چیت چل رہی ہے. کیونکہ اس بندے نے کمشنر صاحب کے پاس جا کر یہ کمپلین کی تھی، اور کمشنر صاحب نے آگے جو متعلقہ ہمارا علاقے کا تھانہ SHO سے بات کی تھی، اور ہم سب اس موضوع کے اوپر وہاں ان کے پاس بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے ہمیں سیٹسفائی کیا. ان لوگوں نے ہمیں اس بارے
بارے میں کہا کہ ایسا اگر کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی شدت پسند آپ کے پاس آتا ہے یا اس علاقے میں کوئی بات کرتا ہے تو آپ فوراً پولیس نے یا تحفظ کے حوالے سے کوئی کام کیا؟ جی بالکل، وہ آئے، انہوں نے ہمارے پاس چرچز میں بہت شکریہ اور ہمیں ملے، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہو تو آپ ہمیں گھر چھوڑ کر جب جانے پڑے تو اپروکسیمیٹلی کتنی فیملیز جو تھی انہوں نے ہجرت کی؟ میکسیمم میرے خیال سے آئی تھنک کہ جب یہ نائٹ میں ہمیں پتہ چلا، جب یہ واقعہ شروع ہو گیا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک دباؤ پیدا کیا گیا کہ ہم جو سے علاقے کے اندر جو ہے نا کہ ایسے کریشنز پیدا کریں گے جس سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک تشدد سا پیدا ہو چکا تھا، بہت سارے لوگوں کے درمیان اس بات کو پھیلایا گیا، اور پھر بہت سارے لوگ اس ڈر سے، جو کہ موجودہ آپ کو ریسنٹلی پتہ ہے کہ فیصل آباد میں جناب والا جو واقعہ ہوا، اس سے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں جی، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ ناظرین، ایک بڑی ایمانداری کی بات بتاؤں اور بڑی پتے کی بات بتاؤں کہ گر کی بات ہے، ہو سکتا ہے کئیوں کے کلیجے سڑ جائیں میری یہ بات سننے کے بعد، اور کئی ہو سکتا ہے اپنے منہ چھپاتے پھریں کہ یہ کی کئی جا رہے ہیں۔ یہ غیرت کا پھپھولا جو پھوٹتا ہے نا اکثر، اور سکون سے آرام نہیں لینے دے رہا ہوتا، اور مسلسل اس کو ایک ابال آ رہا ہوتا ہے، اگر اس کا تعلق مسیح برادری سے ہوتا ہے تو وہ پریکٹسنگ کرسچین نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کو چرچ آئے مہینے ہو گئے ہوتے ہیں، اور اگر اس سے مسیحیوں کی یا کرسچینٹی کی بیسکس سمجھ لی جائے نا تو اس سے بھی نابالد ہوتا ہے اور ناہنجار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسے پپولے پھوٹنے والا مسلمان ہو تو ماشاءاللہ ادھر بھی یہی حالات ہوتے ہیں کہ مسجد کا پتہ نہیں، مذہب کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، اور کوئی معاملہ ہوا تو فوری طور پہ جی میں آ گیا جی، میں کسی نو نہیں چھڑاں گا۔ تو ان کے ساتھ نبٹنے کے لیے تگڑے ہاتھ اگر قانون کے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں پر بھی مجھے پتا چلا کہ وہ رذیل انسان، بدبخت انسان جس نے قرآن کریم کے حوالے سے بے حرمتی کا کام کیا، he is not still behind the bars، وہ ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ جڑا والا کیا ہوا تھا کہ وہ بندے ایک تگڑے کے کہنے پر پھر کر کے چڑیا کی طرح نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایسا طوفان آتا ہے جو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ وہ بندے اریسٹ تو نہیں ہوئے جی ابھی تک وہ اریسٹ نہیں ہوئے، اور کیوں؟ وہ یہاں سے فرار ہے کہ مہندی لگی ہے پیرانوں، کوئی پتہ نہیں مجھے اس کا، لیکن یہ ہے کہ جو حالات یہاں پر بنے اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ اس چیز۔ سر، اگر پولیس یا متعلقہ ادارے ان معاملات پر کڑی نظر رکھیں اور کوئی ہیپننگ ہوتی ہے بندہ فوری طور پر بیہائنڈ دا بارز چلا جائے تو میرے خیال سے فساد کی آپشن ہی نہیں رہے گی۔ یہ بات آپ صحیح، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی گھر چھوڑ کے جانا پڑا تھا؟ نہیں سر، میں ایک ریلیجیس ٹیچر ہوں اسی چرچ کا، اور ویری گڈ۔ تگڑے پاکستانی ہوئے کہ نہیں بھائی مقابلہ کریں گے؟ میں ایک کیتھولک چرچ کا سینئر بابو جی، اسی چرچ کا، اور اسلام آباد سے میری ٹرانسفر ہوئی ہے 1.5 سال سے اس ایریے کو۔ میں جب لوگ یہاں سے چھوڑ کے جا رہے تھے آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا؟ دیکھا کچھ؟ ہاں جی دیکھا تھا۔ کیا دیکھا؟ مجھے اپنی آپ بیتی سنائے، آنکھوں دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی جب ہم باہر نکلے تو لوگ جو پیدل رکشے ڈھونڈ رہے تھے، تو یہ ایک بڑا گلیوں میں تو رکشہ ایک آدھی ادھر سے ایک ادھر سے آ جائے تو رستہ بند ہو جاتا ہے، ڈھونڈ رہے تھے۔ اس ٹائم رکشے بھی نہیں مل رہے تھے، تو یہ افسوس تھا ہمیں بھی، کیونکہ ہم اکٹھے رہ رہے، اور میں 1.5 سال سے ایک بستی میں آ رہا ہوں، کیونکہ میں پیشتر 18 سال سے آور لیڈی فاطمہ چرچ اسلام آباد سے خدمت مین چرچ میں کر رہا تھا، ابھی بستی میں مجھے 1.5 سال سے۔ اور یہاں اس رات کیا دیکھا مجھے وہ بتائیں، مجھے اس سے غرض ہے تاکہ میں اس کیمرے اور اس مائک کے ذریعے لوگوں کو بتا سکوں کہ ہم اللہ کی مخلوق کو کتنا خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈر کر نہیں جانا چاہیے، اور یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ مٹی ہماری ہے، یہ مٹی ہماری ہے، اس مٹی میں ہم نے جنم دیا ہے، ہم یہاں ہی مریں گے، اس ملک کو چھوڑ کر کس ملک کے پاس جائیں گے؟ کسی مائنورٹی کو یہ بات میں کھلم کھلا کہہ رہا ہوں بحیثیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، کہ کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ وہ اس سبز ہلالی پرچم کے ہوتے ہوئے ڈسلوکیٹ کرے، یعنی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر پہنچانے کی کوشش کرے، چاہے پیچھے مقصد کوئی بھی ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ میرے ادارے 100 بار نالائق اور نااہل، ان کی بڑی کوتاہیاں، اس معاملے میں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ مائنورٹیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہیں ایک اسلامی ریاست میں، تو سائیں آپ پہ جواب لے لیں گے کیوں سر؟ غلط گالتے نہیں کر رہے؟ ہاں بھائی جان جی 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 میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. بسم اللہ. یا ملک پاکستان میں رہتے ہوئے جو مذہبی طور پر، میں ایک ریلیجس ٹیچر ہوں، یعنی کیتھولک چرچ کا ایک مناد ہوں، استاد ہوں، ہم نے بھی سیکھا ہے، جس شہر سے میرا تعلق ہے وہ سیالکوٹ ہے، اور جس گاؤں سے وہ سینسرا گرا ہے، شہیدانہ شہر ہے. تو ہمارے گاؤں میں 3-4 گاؤں میں ہمارا ایک کرسچن گھر تھا، اور جس سینسرا گرایا میں نے جنم لیا، ہم مدرسے کا چھوٹا جو ہوتا ہے مکتب اسکول، ہم 3 کلاسیں مکتب اسکول میں کی ہیں، اور غلام نبی ایک ہمارا قرآن حافظ تھا، وہ اس کو لیڈ کرتا تھا. 2 بھائیوں نے ہم نے اسی اسکول میں تعلیم حاصل کی، پرائمری میں کی، مڈل میں گئے، عربی وہاں ہمارے ایک حافظ تھے، عربی لازمی مضمون تھا، اور میں ایف اے تک اسلامیات پڑھی ہے. میں مذہب اسلام کو، حقیقت کو بھی جانتا ہوں، اور میں مسیحیت میں کیتھولک چرچ کا ایک ریلیجس ٹیچر یہ مناد ہوں، میں اپنے مذہب کو بھی جانتا ہوں. اس لیے یہ جو مذہبی کارڈ لوگ کھیلتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں. اس لیے اس بندے نے بھی جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے. جس شہر میں، جس محلے میں ہم نے جنم لیا، وہاں کے مسلمان ہمارے ساتھ، آج بھی ہمارا ایک ہی گھر ہے، 8 بھائی ہیں، آج بھی وہ ہمارا جو گاؤں ہے وہ جنت کی طرح ہے، اور کبھی کوئی تنازع نہیں ہوا. بڑی خوبصورت، لوگ ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور یہاں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ رات کو ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ ہم سب کا فرض ہے ایک دوسرے کے دین کی حفاظت کرنا اور خیال کرنا. انتشار پرستوں کو سزا ملنی چاہیے. اللہ آپ سے عزت کا معاملہ کرے.